زمانے میں جو بیماریاں عام ہیں نا، ابھی جو ایک آدھ نسخہ بتاؤں گا میں، آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا علاج 100% کامیاب ثابت ہو۔ ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوا نا، ابو علی سینا کا، بہت بڑا اپنے زمانے کا منفرد حکیم تھا۔ وہ اسہال کی بیماری، نہ ہیضہ یا اسہال، دست جس کو لگ جاتے ہیں، اس بیماری پر کنٹرول نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا۔ انہی آخری لمحات میں لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنے بڑے حکیم ہیں اور یہ آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس نے یوں گلاس میں پانی منگوایا اور منگوا کے اس میں ایک قطرہ ڈالا جو اس کام کے لیے نا، مطلب اسہال کی بیماری، اسہال کو روکنے کے لیے جو قطرے وہ استعمال کرتا تھا، ایک قطرہ اس میں جب ڈالا، گلاس کا پانی جم گیا۔ کہا یہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، بس موت کی جب مقررہ تاریخ آتی ہے، کوئی علاج، کوئی دوائی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ بندہ نیاز مند رہے، مالدار نہ ہو، بندے کا مفاد اس میں ہو، بندے کا اچھا انجام اسی میں ہو کہ وہ نادار رہے، وہ لاکھ دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نادار ہی رکھتا ہے۔ یہ روایات کا مضمون میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ قرآن میں ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ این ممکن ہے بہت ساری باتیں وہ اس میں تمہاری جو ہے نا وہ بھلائی ہو، لیکن وہ تم اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام جو تمہیں ناگوار گزرتے ہیں، این ممکن ہے کہ بھلائی، تمہاری بھلائی اسی میں ہو جو تم کو ناگوار گزرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے انجام کے لیے صحت کے مقابلے میں بیماری اس کے مفاد میں ہے، بعض اوقات ثروت اور مال و دولت کے مقابلے میں فقر اس کے مفاد میں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی، جس طرح آپ ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی کامیاب ہوتا، کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وسعت رزق کے لیے بھی مانگتا ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی مانگتا ہے۔ کسی کے لیے دعا کارگر ثابت ہوتی، کسی کے لیے دعا کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی، نہ آپ کو قرآن سے بدزن ہونے کی ضرورت ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے، دل سرد ہونے کی ضرورت ہے، نہ ائمہ معصومین کی معتبر احادیث سے جو ہے نا وہ آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیفہ سجادہ کی فہرست اتارے نا، ادائیگی قرض کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، بارش کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، وسعت رزق کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے، ایک پتنی کتنی 45-40 دعائیں ہیں جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھنے والے کی دعا 100% قبول بھی ہو۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اگر مصلحت ہے تو قبول کرے گا، نہیں تو وہ قبول نہیں کرے گا۔